بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحبہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر یہ کہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیح کو۔ وہ بہت رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ساری مخلوق کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے قلوب و اذہان صاف ہوں اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ورنہ اندھے بہرے کے لیے تو کچھ فائدہ نہیں۔ اندھے بہرے وہ ہیں جو حقیقت سے اندھے بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے متعلق یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اور کریم اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں۔ اس کا رحم و کرم مخلوق کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ آسمان ہے یا زمین یا کائنات کی کوئی اور چیز ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اور ہر چیز پر اس کا کرم اور رحم ہے۔ ہر چیز کی ربوبیت اور پروردگار ہی فرما رہا ہے، اور ہر شے اس کرم سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شے اس کی عظمت کی قائل ہے اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، ندیوں کا شور، ہواؤں کی سرسراہٹ، غرض ہر چیز اپنی زبان اور اپنی لے میں اس کی پاکی کے نغمے گا رہی ہے، جس کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا، البتہ سننے میں ضرور آتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ اس کی تسبیح سے غافل ہو کر دنیا کے نغموں میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نغموں سے تو وہ شرمائے اور بتوں کے نغموں کے گانے پر فخر کرے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کسی بادشاہ، کسی فقیر، کسی وزیر، کسی حاکم، کسی امیر یا کسی محبوب کی تعریف تو کرتے ہوئے شرماتا نہیں، علی اعلان شہروں اور بازاروں میں زبانی یا ریڈیو پر ہوتی ہوگی۔ ہر محفل میں، خلوتوں میں انسانوں کی تعریف کرتا ہے اور نہیں شرماتا، بلکہ اپنا کمال سمجھتا ہے کہ اس نے اچھا بیان کیا، اچھی تقریر کی۔ مگر اس ذات کی تعریف کی بات ہوتی ہے تو وہی کم عقل تعریف کر کے شرماتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، یا یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی بد نصیبی، اور اس بد نصیبی کا شکار صرف دنیا دار ہی نہیں، دیندار اور عالم و قاضی بھی ہیں۔ پیر صاحب فرمایا، میں نے ایک بڑے عالم سے سنا کہ کوئی بزرگی نہیں یا عقل کی بات نہیں کہ چند لوگوں کے ساتھ لگا کر شہروں یا شاہراہوں پر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر لوگوں کو ہنسائے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تسبیح اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح پر جو ہنستا ہے، دراصل وہ اپنی قسمت پر روتا ہے، اور جو اس سے شرماتا ہے وہ اپنی لا ایمانی اور کم عقلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب چڑیا باغ میں بیٹھ کر فضاؤں میں، شہروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ترانے گائے تو وہ بری نہیں اور وہ شرماتی بھی نہیں، لیکن انسان جو باعقل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا سب سے زیادہ علم ہے اور جس کو تسبیح کی تاکید کی گئی ہے، وہ شرمائے اور اس پر دوسرے ہنسیں تو بدبختی کے سوا اور کیا ہے؟ ہنسنے والا کون کم عقل اور بے غیرت ہے؟ یہ صرف احسان فرموش ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اور اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے نہیں پھر رہا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا طالب نہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی اس کا محسن ہے؟ یا وہ خود اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی طاقت یا ہمت رکھتا ہے؟ بازاروں، گلیوں اور شاہراہوں میں ہنسنے والے کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر ان کے پاس کوئی نعمت ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔
تو پھر اس بدبختی کا مظاہرہ ہنسنے والے اور شرمانے والے کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ شیطان اور نفس نے ان کے دلوں میں یہ سیاہی بکھیر دی ہے۔ ان کی محبت اور ان کے دلوں میں عزت صرف دنیا کی ہے اور آخرت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی شان سے غافل ہیں، اور اس طرح بدبختی کا شکار ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ لوگوں جو بازاروں میں دیکھتے ہو، جو پہاڑوں میں دیکھتے ہو، آسمانوں پر دیکھتے ہو، جو سمندروں میں دیکھتے ہو، یہ سب اس کی ملکیت ہے، جس کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، سب اس کی دین ہے، اس کی مخلوق ہے اور اس کی پروردگاری ہے۔ اس میں کون سی ہنسنے والی بات ہے یا شرمانے والی؟ بلکہ یہ تو عبرت دلانے والی بات ہے۔ ہنسنے والی باتیں، شرمانے والی باتیں تو یہ ہیں کہ باطل کو پوج رہے ہیں، فانی کی تعریف کر رہے ہیں، غافل پھر رہے ہیں، فانی چیزوں کو باوقت سمجھ رہے ہیں، نقصان کو فائدہ سمجھ رہے ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ہاں گئے، دیکھا کہ ان کی سواری کے چپائے کھڑے ہیں اور اس پر کجاوا باندھنے کا انتظام ہے۔ پس اس قوم سے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر سوار ہو کر سفر کرنے کو چھوڑو اور بازاروں اور راستوں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو اپنی کرسیاں مت بناؤ، کیونکہ بسا اوقات سواری کا جانور اپنے سوار سے بہتر ہو جاتا ہے اور سوار سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ خلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ کلمہ کہے، یعنی علانیہ، ظاہر و باطنی وہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک، وحدہ لا شریک ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس پر کلسیان کا جبہ تھا جس میں دیبا کا فیتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا سردار چاہتا ہے کہ ہر چرواہے کے لڑکے کو بلند کرے اور ہر سردار کے بیٹے کو پست کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی فرمائی، کھڑے ہوئے اور اس کے جبہ کے بند کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ تم پر بے عقلی کے کپڑے دیکھ رہا ہوں، اور پھر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں، دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں کے کرنے سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں، اور تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں، اور اگر آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پرڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر آسمان اور زمین ایک ہلکا ہو اور ان پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو سب ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ ہی کے ذکر کا حکم دیتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کی عبادت ہے اور اس سے ہر چیز کو رزق ملتا ہے۔ حاضرین مجلس، یہ محفل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس میں آنے سے اگر کوئی شرمائے یا اس پر کوئی ہنسے تو اس نے اپنی بدبختی کو دعوت دی ہے، اور جس نے اس میں حاضر ہو کر یاد الہی کی اس نے دونوں جہانوں میں سرخروئی حاصل کی اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کی۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔